الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ستمبر کی 1 تاریخ ہے۔ اور اسکول کالج کے پڑھانے والے اسٹوڈنٹ اور وہاں کے ٹیچر سب کو زیادہ معلوم ہے کہ ستمبر کی 5 تاریخ کو ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے۔ ہندی میں گرو اتسو، اردو میں یوم اساتذہ۔ ٹیچرس ڈے ستمبر کی 5 تاریخ کو ہمارے دیش کے اندر منایا جاتا ہے۔ الگ الگ کنٹری، الگ الگ دیش میں الگ الگ تاریخ میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو ٹیچرس ڈے، یوم اساتذہ جہاں بھی منایا جاتا ہے، گویا کہ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیچرس ڈے میں اسٹوڈنٹ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے گرو کو، شکھک کو کچھ گفٹ پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا راشٹرپتی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اور اسی طرح سے اسٹیٹ کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے لیول پر اور سینٹرل لیول پر اچھے ٹیچرس کو ایوارڈ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ الگ الگ نام سے ٹیچرس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملک میں، ہر دیش میں استاد، ٹیچرس، گرو، شکھک، ان کو عزت اور سمان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور واقعتاً ہر استاد، ہر ٹیچر اس لائق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا سمان کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں بھی اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اشارتاً اور کہیں صراحتاً اس بات کو بیان کیا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اور نبی کی ذمہ داری کو جو بیان کیا ہے، ان ذمہ داریوں میں سے نبی کی ایک بڑی ذمہ داری، نبی کا ایک بڑا کام، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اپنی امت کو کتاب کی تعلیم دینا، قرآن سکھانا اور حکمت کی بات، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات، شریعت کے احکام، احادیث، مسئلے اپنی امت کو سکھلانا۔ گویا کہ اللہ تعالی نے نبی کو اپنی پوری قوم اور اپنی پوری ملت کا ٹیچر بنا کر بھیجا تھا۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جب بیان کیا تو فرمایا بعثت معلما، مجھ کو ٹیچر بنا کر، استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اور ایک ٹیچر اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹ کو جیسے صحیح راستہ دکھلاتا ہے، اچھے باتوں کی تعلیم دیتا ہے، ہر ضروری بات کو اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے زندگی کے مسائل کو اور ضروریات کو، ضروری باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا، یہاں تک کہ جب تم استنجے کے لیے جاؤ تو کیسے استنجا کرنا ہے، جب پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے تو بتائیے جو مقدس پاکیزہ کام ہے اس کا طریقہ تو اور کتنا کھول کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ ہر زمانے میں استاد کی اور ٹیچر کی تعظیم، ان کا سمان اور ان کا احترام لوگوں نے کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اس دیش میں، ملک میں ستمبر کی 5 تاریخ کو جو یوم اساتذہ یا ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس دیش کا دوسرا راشٹرپتی سروپلی کرشنا کیا ہے؟ سروپلی رادھا کرشنن یہ دیش کے دوسرے راشٹرپتی بنے، اور ان کا جنم جو ہوا تھا 1888 کے 5 ستمبر کو ہوا تھا۔ بہت اونچا علم، مقام، مرتبہ، پوسٹ، ڈگری حاصل کیا اور مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے خدمت انجام دی، جس کی بنیاد پر انہی کے یوم پیدائش کی مناسبت سے، یعنی جس دن ان کا جنم ہوا تھا اس دن کو ہمارے اور آپ کے دیش میں ٹیچرز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی ایک مختصر تاریخ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحیح بات یہ ہے کہ استاد یہ سپلائی ہاؤس ہوتا ہے، جہاں سے ملک کے
ہر فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ یہی ٹیچر، یہی استاد اچھا بزنس مین پیدا کرتا ہے۔ یہی ٹیچر، یہی استاد اچھا داروغہ، او سی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہی ٹیچر، یہی استاد اچھے ٹیچرز اور استاد اداروں کے اندر، اسکول کالج کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے، خاص طور پہ پرائمری اور مڈل میں پڑھانے والے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھلانا چاہتا ہے جو راستہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسے لوگوں کو علم کی بات سنانا چاہتے ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بچوں کو شکھا اور ایڈوکیشن کا گویا کہ سرمایہ اور بھیک دینا چاہتے ہیں جو بھیک لینے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ رات دن یہ استاد، یہ ٹیچر کتابوں کا مطالعہ کر کے اور اس کا ایک نچوڑ اور خلاصہ اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے، اور پھر کلاس میں آ کر بچوں کے سامنے صحیح انداز پر اور اچھے انداز پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے، ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں امیر غریب کی وہاں کوئی تمیز اور کوئی فرق نہیں۔ یہ غریب کا بچہ ہے، ہم اس کو بڑھیا سے نہیں پڑھائیں گے، یہ امیر کا بچہ ہے، ہم اس کو بڑھیا سے پڑھائیں گے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جہاں دھرم کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ کرسچن کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے۔ عام طور پہ آج تک اسکول، کالج، چھوٹے بڑے جگہوں میں اس بات کا مکمل اور پورا لحاظ کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایک کا دکا اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو واقعتاً یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بدنما داغ ہے، دھبا ہے، اور اس مبارک اور مقدس پیشے کو داغدار کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش، اسکیم اور پلان۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آج اس بات کو اور اس ٹاپک کو آپ لوگوں کے سامنے صرف اس لیے بیان کیا کہ آپ کا بچہ بھی کسی اسکول میں پڑھتا ہوگا، پڑھتا ہے، یا کہیں مدرسے میں پڑھتا ہے، آپ اپنے بچے کو یہ ضرور بتائیں کہ استاذ کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ ستمبر کی 5 تاریخ آئے گی اور تم ایک گفٹ لے کر جاؤ گے، استاذ کو دے دو گے، استاذ کا حق ادا ہو جائے گا۔ نہیں، استاذ کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انا عبد لمن علمنی حرفا، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا نوکر چاکر ہوں، میں اس کے پاؤں کو دھو کر پینے والا ہوں، جس نے مجھ کو ایک ورڈ اور ایک شبد بھی سکھلایا، ایک حرف بھی اگر کسی نے سکھایا تو میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ ان شاء اعتقنی، اگر وہ چاہے تو مجھ کو آزاد کر دے، اور اگر وہ چاہے تو مجھ کو غلام، اپنا خادم، اپنا نوکر بنا کر رکھے، اور اگر وہ چاہے تو مجھ کو کچھ پیسے لے کر اور بیچ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ ٹیچر کے مقام کو بیان کیا۔ مختلف حضرات نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریر میں الگ الگ طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک باپ تو ہوتا ہے وہ جس کی وجہ سے آپ دنیا
ماں باپ ہیں، اور یہ باپ آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد آپ کو اگر کسی نے مانوتا کی تعلیم دی، آپ کو اگر کسی نے انسانیت کی تعلیم دی، تو وہ آپ کا استاد ہے، آپ کا ٹیچر ہے۔ جیسے باپ کا آپ کے اوپر بڑا احسان ہے، اسی طرح سے آپ کے ٹیچر کا، آپ کے استاد کا، آپ کے شکھک کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ جب اتنا بڑا احسان ہے تو اب ایک استاد کے سامنے، ایک ٹیچر کے سامنے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو کیسے رہنا چاہیے؟ عام طور پر آج کل اسکول کالج میں، کئی مدرسے میں بھی بچے استاد کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ یہ بالکل بری بات ہے، غلط بات ہے۔ استاد کا اتنا ادب اور اتنا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ گزرے، سکندر اعظم، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ ان کے استاد تھے ارسطو۔ دونوں استاد شاگرد کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک ندی آ گئی، ایک دریا آ گیا، پانی تھا اس میں۔ استاد نے کہا، ارسطو نے کہا کہ تم دریا بعد میں پار کرنا۔ شاگرد نے کہا کہ نہیں حضرت یا سر، میں پہلے دریا پار کروں گا، آپ میرے استاد ہیں، آپ بعد میں دریا پار کیجیے گا، ندی پار کیجیے گا۔ استاد نے کہا کہ ارے میں استاد ہوں، تم میری بات نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا زندگی بھر آپ کی بات مانا، ہمیشہ میں آپ کی بات مانوں گا، لیکن آج آپ کی یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ میں ندی پہلے پار کروں گا اور پھر بعد میں آپ پار کریے گا۔ تو جو شاگرد تھا، جو اسٹوڈنٹ تھا، پہلے ندی کو، دریا کو پار کیا، اور اس پار جانے کے بعد اپنے استاد سے کہتا ہے کہ سر آپ ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر ایسے آئیے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کو کشٹ نہیں ہوگا۔ جب استاد نے بھی دریا، ارسطو نے دریا پار کر لیا، تو پار ہونے کے بعد کہا کہ زندگی بھر تم نے میری باتوں کو مانا اور آج تم نے میری اس بات کو کیوں نہیں مانا؟ میرے بھائیوں، ایک شاگرد اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے حساب سے سکندر اعظم نے جواب دیا کہ سر آپ میرے گرو ہیں، آپ میرے استاد ہیں، اور میں آپ کا چیلا ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ دریا ہے، ندی ہے، اس میں بہت پانی ہے، اگر میں ڈوب جاتا تو آپ میری طرح بہت سکندر کو پیدا کر دیتے، پڑھا کر اپنے تعلیم سے، شکھا سے میری طرح بہت سکندر کو آپ پیدا کر دیتے، لیکن آپ جیسا استاد دریا پہلے پار کرتا اور کسی طرح سے مسٹیک کر جاتے اور آپ اگر دریا میں ڈوب کر مر جاتے تو میں سکندر بادشاہ تو ہو سکتا ہوں، لیکن آپ جیسا استاد میں پیدا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد اپنے استاد کی جان کی حفاظت اور جان کا خیال اپنی جان سے زیادہ کرے، اپنی جان سے زیادہ اپنے استاد کی جان کا خیال کرے۔ کتابوں میں اس طرح کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، مجھے صرف گارجین حضرات سے یہ بتلانا ہے، اور اگر کچھ اسٹوڈنٹ ہے وہ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، استاد کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھانے والے ہوں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا مدرسے میں، مکتب میں پڑھانے والے ہوں، ہم اور آپ ان کی عزت کریں، ان کا سمان کریں۔ اگر ہم ان کی عزت اور سمان کرتے ہیں تو گویا کہ شکھا، ایڈوکیشن اور تعلیم کی عزت اور سمان کرتے ہیں، اور جس سماج میں تعلیم اور ایڈوکیشن کا سمان ہونے لگے، سمجھ لیجئے کہ وہ سماج یقیناً ترقی کرے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے استاد کا مکمل خیال رکھنے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا